پیدا کر لباس خضر میں بھی یہاں ہزاروں رہزن پھرتے، پائجامہ پھلی میں جا رہا ہے، داڑھی 3.5 کلو کی ہے، اور خرافات آخری درجے کی ہے۔ اس لیے پہچان پیدا کرنا ضروری ہے، اور خود سے تو کر نہیں سکتے تو ایسے لوگوں سے ٹچ میں رہنا ضروری ہے۔ تو حضرت نے کہا جب ہم نے ان کی ویب سائٹ چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ قادیانیوں کی پوری ویب سائٹ تھی، اور یہ سن کر کے آہستہ آہستہ قادیانیت کی طرف جا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے کچھ دنوں کے بعد، اور کس بنیاد پہ اور کس نام پہ؟ دین اور اسلام کے نام پہ۔ اس لیے ہمیشہ اپنے قریب کے علماء سے لگاؤ میں رہا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی دین اور اسلام کا فائدہ ہوگا، اور محفوظ بھی دین اور اسلام رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تھوڑی بہت کمیاں دیکھیے ہر ایک کے اندر ہوتی، اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی ہے تو اسے نظر انداز کرنا یہ عوام کا فریضہ ہے۔ جو بھی مولانا ہوتے ہیں وہ آپ ہی کی طرح انسان ہوتے ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ کمیاں ان کے اندر بھی رہیں گی، بشری خامیاں رہیں گی۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے القطب یزنی، کہ قطب اور ابدال سے بھی زنا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایک انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو غلط مسئلہ اور غلط بات بتائیں گے نہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کا اور آپ کی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو نیٹ کی دنیا میں جا کے دین سیکھنے کا رواج چل پڑا ہے، یہ تباہی اور بربادی کو دعوت دینے والا ہے، اور بہت سی باتیں جو دین اور اسلام کے نام پہ ہمارے نوجوان شیئر کرتے ہیں، اور اس میں لکھا رہتا ہے کہ اسے شیئر کیجیے آپ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، پتہ چلا کہ وہ جنت کے قریب جانے کے چکر میں جہنم کے قریب پہنچ جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے یہ بات کہی ہے، لے بھیا دھکا دھک شیئر اسٹیٹس فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ادھر ادھر بھیجے جا رہے ہیں۔ اب وہ کھنگال ڈالیے تو حضرت علی کا کہیں کوئی قول نہیں ہے، اور ان کے نام پہ چل رہا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ بات کہی ہے، عمر فاروق نے کہی ہے، ہوتا ہے نا، بس لکھا نیچے مل گیا کہ صدیق اکبر نے یہ بات کہی ہے، عمر فاروق نے کہی ہے۔ نہ تحقیق کی ضرورت ہے، نہ کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ تو جنت کے چکر میں یہ بھیا شیئر کر دیتے ہیں، اور شیئر کر کے مطمئن بیٹھے ہیں کہ اب تو ہم جنتی ہے یہ ہیں، کہیں سے اسٹیٹس ہوا تو لگے ہوئے کی ہیں۔ یاد رکھیے اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے سے آپ کا موبائل تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن آپ کو جنت میں جانے کے لیے خود عمل کرنا پڑے گا۔ موبائل شاید چلا جائے بیچارہ، لیکن آپ الٹے لٹکے رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو جانے کے لیے خود اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ ادب بیان کر رہا ہے قرآن مقدس میں، اللہ ادب سکھلا رہا ہے قرآن مقدس میں، اللہ اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے قرآن مقدس میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ ان لوگوں کو جب اللہ کی آیتوں کے ذریعہ سے، اس کی باتوں کے ذریعہ سے، اس کے حوالے سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گرتے ہیں۔ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ کوئی بات پا گئے دین کے نام پہ، حضرت علی کے نام پہ، حضرت عمر فاروق کے نام پہ، صدیق اکبر کے نام پہ، عثمان غنی کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، فوراً شیئر نہیں کرنے لگتے، آگے نہیں بڑھاتے ہیں، بلکہ اس کی تحقیق میں لگتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ بات واقعتاً ہے حدیث کی کہ نہیں ہے۔
معلوم کرتے ہیں کہ یہ بات عمر فاروق نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، معلوم کرتے ہیں یہ بات صدیق اکبر نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، معلوم کرتے ہیں یہ بات علی مرتضیٰ نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، معلوم کرتے ہیں یہ بات عثمان غنی کی کہی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے نہیں کہی ہے، وہ بات کتنی اچھی ہو تو ان کی طرف منسوب کر کے آپ نقل کریں گے، ایک جھوٹ اور بہتان ہوگا، وہ بھی کس پر؟ صحابی رسول پر اور دین کے نام پہ، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ ادب ہمیں قرآن پاک میں سکھایا، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صَمًّا وَعُمْيَانًا۔ وہ ایسے ہیں کہ جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے، حدیث کا دیا جاتا ہے، اقوال صحابہ کا دیا جاتا ہے، تو اندھے اور بہرے ہو کر کے اس پہ گرتے نہیں ہیں، بلکہ اگر خود صاحب علم ہیں تو تحقیق میں لگتے ہیں، ورنہ صاحب علم سے رجوع کرتے ہیں، علماء کے ٹچ میں رہتے ہیں اور ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر آگے ان باتوں کو پھیلاتے اور شیئر کرتے ہیں۔ اس لیے اپنا شیوا بنا لے اور اپنے دل و دماغ کو وہاں سے تھوڑا دور کر لے، اور یہ بات ذہن و دماغ میں بیٹھا لے کہ ہر بات نیٹ پہ نہیں ملتی ہے، اور ہر بات نیٹ کی دنیا میں جا کر کے نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ٹھیٹ دینی مزاج اور یہ تدین یہ ان علماء کرام کی جوتیوں میں ملتا ہے جو اپنے آپ کو دین کے زمرے میں رکھ کر کے اور اس جماعت میں رکھ کر کے دین کے اعتبار سے کھپاتے ہیں اور دین میں پختگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہ چیزیں میسر ہوتی ہیں اور حاصل ہوتی ہیں، نیٹ کی دنیا سے نہیں حاصل ہوتی۔ اور اگر ایسے ہی نیٹ کی دنیا سے ساری چیزیں ملنے لگیں تو پھر آج کی نسلوں کو بھی نیٹ سے لوڈ کر لیجیے، اور جیسے لگتا ہے کہ ہر گھر میں لوڈ ہی کیے ہوئے ہیں، جب جاؤ کسی گھر میں تو بیٹوا ادھر ایک موبائل میں پڑا ہے، باپ ادھر پڑا ہے، اماں ادھر لے کر کے پڑی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جتنے آئے ہیں پیدا نہیں ہوئے، کل ڈاؤن لوڈ کیے گئے، کل ایک دم سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دیے گئے، وہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے اور ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی واقعی عالم کے ٹچ میں رہا جائے، علماء حق سے اپنا رابطہ رکھا جائے، کم سے کم فون اور واٹس ایپ سے ہی جڑے رہا جائے۔ اگر 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھنے کا موقع ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور رکھیں کہ علاقے کے 2-4 قاعدے کے عالم کا نمبر ضرور رکھا کریں اور ان سے سلام کلام ضرور رکھیں۔ نہیں رکھیں گے تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور 3 صحابی سے 2 حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان میں پہلے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے آقا پہ ایمان لانے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت اور دیکھ ریکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا لقب حیدر کرار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان کی کنیت پڑی ہے، اور ابو تراب کس لیے پڑی ہے؟ تو جلدی جلدی میں سن لیں، ٹائم میرے پاس بالکل نہیں ہے، جلدی جلدی میں سن لیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوال اور جواب ہوا اور کچھ باتوں میں تلخی آ گئی، اور یہاں پہ بہت سے شادی شدہ بیٹھے ہیں، میاں بیوی میں یہ سب لگا رہتا ہے، جہاں کئی برتن ہیں تو وہاں کھٹ پھٹ تھوڑا سا ہوتا رہتا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے، کھٹ پھٹ تھوڑا لگا رہے، بس تھوڑی بہت چوٹ ووٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کو توڑ کے پھینکا نہیں جاتا ہے۔ یہ ہمارے جاہلوں کا طریقہ ہے، تھوڑا بہت کھٹ پھٹ ہوا تو کہیں برتنوا کھڑبڑاتا ہے کہ کمروں میں سے نکال دے، بوچی کھنوے میں سے، یعنی طلاق دے دو۔ یہ جاہلوں کے یہاں ہوتا ہے، تھوڑا سا کھٹ پھٹ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور جب تک کھٹ پھٹ نہ ہوئے تب تک مزو نہیں ہے، یاد رکھو۔ تھوڑا بہت تو ہونا ہی چاہیے، لیکن جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی
تو بات اتنا آگے بڑھا دیں گے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد طلاق بھی کیسے دیں گے معلوم ہے؟ 1-2 نہیں تو کا 3 طلاق، 300 طلاق، جھوا بھر کے طلاق، یہاں سے امریکہ تک کی طلاق، طلاق 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 طلاق۔ اب اس کے بعد جب ہوش آئے گا، بچوں کے چہرے دکھ رہے ہیں، عمر ہو جائے گی تو کون خدمت کرے گا، کون خیال کرے گا؟ اب ادھر ادھر مارے پھریں گے، مشکلات میں پڑے ہیں۔ اب دن میں تارا اور کھچ پچیا کل دکھ رہا ہے، تب سر پہ تیل لگ کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے مولانا صاحب بہت ٹینشن میں رہیں اور بہت غصہ میں آئے گئے رہیں، تب طلاق دے دیے رہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں مسکرا کر کے کہ کیا پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کونوں کیس سنے ہو کہ بہت پیار کرت رہن، بہت محبت کرت رہن تب طلاق دے دیے؟ ہے ایسا کہ کوئی کیس آپ کے علاقے میں؟ بھائی ہمارے ہاں تو نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ کے یہاں اگر ہوا ہو تو بتائیں۔ کہا کہیے بہت غصہ میں آئے گئے تب طلاق دے دیے رہے۔ غصہ بڑا چالاک ہے، کمزورکن پہ آوت ہے، اپنے سے مضبوط پہ کبھی غصہ نہیں ہوتے، یہ اپنے سے کمزور ہی پہ دکھایا جاتا ہے ہمیشہ۔ وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ طلاق ایک حل ہے آخری درجے کا، وہ بھی مشورہ اور فیصلہ کرنے کے بعد، اپنے لوگوں سے رجوع کرنے کے بعد، اپنے علماء سے ملنے کے بعد، رائے مشورہ لینے کے بعد، پھر اگر سب کی رائے بنتی ہے کہ نہیں طلاق ہی دینی ہے تو بس ایک طلاق آپ کو دینی ہے بس۔ یہ جھوا بھر طلاق اور ہزاروں طلاق اور لاکھوں طلاق اور امریکہ تک کا طلاق جو دیا جاتا ہے، جہالت کی سب علامتیں، اور جہالت انتہائی بری بلا۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اپنی بچی کا نکاح، اپنی بہن کا نکاح ہمارے خالہ زاد بھائی سے لگا رہے تھے۔ اب ہم لوگ کا گروپ حافظ مولوی کا، اور ڈاکٹر صاحب اپ ٹو ڈیٹ، نہ داڑھی نہ بوجھ نہ نماز۔ بہرحال نہیں ہوا رشتہ، لیکن ہم نے پوچھا اپنے خالہ زاد بھائی سے کہ ذرا یہ پوچھو ان سے، پتہ لگاؤ کہ کیوں تمہارے ساتھ رشتہ کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ لوگ تو ایک دم ماڈرن ہے، دوسری کوالٹی کے لوگ ہیں، تو تم سے رشتہ کیوں کر رہے تھے؟ کہ ہاں یہ تو نہیں پتہ لگا ہے۔ ہم نے کہا یار ضرور پتہ لگا۔ جب کوئی آدمی اپنی جن سے ہٹ کر کے کہیں پہ جا رہا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ مولوی کا گروہ ہے، ماڈرن لوگوں میں جائے، یا ماڈرن لوگوں کا گروپ ہے اور مولویوں میں چلا ہے، وہاں رشتے کرنے لگے تو کوئی پوائنٹ ہے، تم پکی بات ہے، کوئی ویک پوائنٹ ہے، پکڑے رہیے گا، نہیں تو پھنسیے گا ضرور۔ تو میں نے کہا پتہ لگاؤ کیوں تم سے رشتہ کرنا چاہ رہے تھے؟ ارے وہی قاری صاحب جو ابھی کرت کر کے گئے، خالہ زاد بھائی ہمارے نا، لگوٹیا یار ہیں، درسی ساتھی ہیں، حفظ سے لے کر کے افتاء تک ہم لوگ ساتھ رہے ہیں، ساتھ پڑھے، ساتھ اٹھے، ساتھ بیٹھے، آج بھی ساتھ رہتے الحمدللہ۔ تو ہم نے کہا پوچھو، پتہ لگایا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی سے کہہ رہے تھے کہ مولانا لوگوں سے نکاح کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق ولاق کا ٹینشن نہیں رہتے۔ اور ایک صاحب اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب لوگ اپنی بیوی کا مانت ہیں بہت، تو ہم نے کہا چلو یہ شکر ہے کہ مانتے بہت ہیں، مارتے تو نہیں ہیں۔ اور بھائی ایک کیٹ ہوا ہے تو کیا کری، وہی کو تو پوچھوے، جب دوسرا کہ بھائی یہ نہیں تو ہر بار طاقت جھاقت ہے، اور ہم وہ نہیں کہہ سکتے تو کیا کری بھائی، اکے کا دیکھے کیا اسی میں رہنا ہے، اور آپ 10 جگہ دیکھ رہے ہیں تو اپنی والی آپ کو کہاں سے ٹھیک لگے گی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے۔ ہر شخص کو شادی سے پہلے اپنی بیوی اچھی لگتی ہے، خاص طور سے اگر کچھ 3-5 پہلے سے چل رہا ہے، جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں لو میرج، تو بہت اچھا لگے گا۔ ہاں ارے ڈارلنگ یہاں ٹھہرائیں گے، وہاں لے جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور اس کے بعد شادی کے بعد پتہ چلا کل بریک اپ، ختم، ٹاٹا بائے بائے، خلاص، سب ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہیں اب اپنی والی پہ نہیں رہتی، آپ کی نگاہیں ادھر ادھر دوڑتی، ہماری نگاہیں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، اور ایسے موقع پہ شیطان
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استشرفها الشیطان، شیطان دوسری عورتوں کو نگاہ میں چمکیلی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، تو اپنی والی سے پھر لگاؤ کہاں رہے گا اور وہ مناسبت کہاں رہے گی؟ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ یہ تعلقات ہمیشہ اچھے اور بحال رہیں تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ تو ایک کنیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کیا ہے؟ ابو الحسن، اور دوسری کنیت کیا ہے؟ ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب مٹی والے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ کہا سنی ہو گئی، آپ کمرے سے باہر نکل آئے اور آ کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے اور کنارے میں لیٹ گئے، اسی مٹی پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کمرے میں ہے نہیں۔ پوچھا حضرت فاطمہ سے اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سے کہ کہاں چلے گئے حضرت علی؟ تو انہوں نے بتایا آئے تھے، کچھ بات ہو گئی، نکل کے معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ آپ باہر نکلے تو دیکھا وہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں آرام کر رہے ہیں اور مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا تشریف لے گئے اور دیکھا مٹی بدن پہ اچھی خاصی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ تب سے آپ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہو گئی۔ ابو الحسن اور ابو تراب آپ کی کنیت ہے۔ لقب ہے حیدر کرار۔ حیدر کے معنی شیر کے آتے ہیں اور کرار کے معنی آتے ہیں پلٹ پلٹ کے وار کرنے والا اور حملہ کرنے والا، اس لیے کہ آپ پلٹ پلٹ کے وار کرتے تھے۔ اور غزوہ خیبر میں مرحب جیسا گنڈا اور مرحب جیسا پہلوان جب آپ کے سامنے آیا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں انا الذی، میرا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ مرحب ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں ایک مرحب ہوں اور علاقے کا دمدار آدمی ہوں، آئیے مجھ سے مقابلہ کیجیے۔ تو آپ نے اس کے شعر کے اور ڈائیلاگ کا جواب اسی شعر کے ڈائیلاگ سے دیتے ہوئے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر کے معنی شیر کے آتے ہیں، جھاڑی کے اس شیر کی طرح سے ہوں جو دیکھنے میں بڑا ڈینجر اور خطرناک دکھتا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے ایک وار کیا اور مرحب کا کام تمام کر دیا۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جنہوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں تو اپنے بستر پہ لٹا کر کے جا رہے ہیں اور کفار گھیرے میں آپ کے کمرے کو اور گھر کو لیے ہوئے ہیں، اور خدشہ اس بات کا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بعد میں سوال کیا کہ اس رات آپ کو نیند آئی تھی ہجرت کی رات میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے بستر پہ لٹا کر کے اور نکل گئے تھے، اس خطرہ تھا کہ کہیں آپ مار دیے جائیں، تو کیا آپ کو نیند آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ فرمایا اس رات میں جیسی نیند آئی پوری زندگی کبھی نہیں آئی تھی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ صبح اٹھنا اور جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اسے پہنچا دینا، اور پہنچانے کے بعد پھر مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ تو مجھے یہ یقین تھا کہ جب تک یہ کام نہیں کر لوں گا اور آقا سے مل نہیں لوں گا تب تک مجھے موت آنے والی نہیں۔ کفار کا نرغہ ہے اور بستر ہے محمد کا، نیند آ گئی حیدر کو تلوار کی چھاؤں میں۔ یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک جلیل القدر صحابی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے، 5374 سب سے زیادہ انہوں نے روایتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ در اقدس پہ پڑے رہنا ان کا کام ہے، فاقے پہ فاقہ گزار کر لینا ان کا کام ہے، آقا کی حدیثیں سننا اور نقل کرنا ان کا کام ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں اور اس دور کے مفتیوں میں سے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کا اور مسائل کا سارا دار و مدار انہی عبداللہ ابن مسعود کے مسائل پر ہے اور ان
کے قول پر ہے. انہی سے لیا حضرت مسروق نے, مسروق سے لیا حماد نے, اور حماد سے لیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے. اس لیے یہ سارا سلسلہ لوٹ کر کے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود تک, اور عبداللہ ابن مسعود سے پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. وہ لوگ آپ کو گمراہ کرنے اور بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث پہ عمل کریں گے یا امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کریں گے, تو آپ گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے, ایک طرف قرآن حدیث اور ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول, اس لیے قرآن حدیث لیا جائے اور ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیا جائے. اس ڈون اور بیوقوف کو یہی نہیں معلوم کہ قرآن حدیث جو کہتی ہے وہی ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. ابو حنیفہ کوئی رامائن سے مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں, ابو حنیفہ کوئی توریت اور زبور سے نہیں بتا رہے ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی اسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ویک پوائنٹ لوگوں کا ہے, یا یہ کہیے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے. ہم سے اور آپ سے اچھی وہ بوڑھی ماں تھی جو ایک مرتبہ مسئلہ پوچھنے چلی گئی ایک صاحب کے ہاں, وہ ٹھہرے غیر کے مقلد. انہوں نے ان بوڑھی ماں سے کہا کہ ہم تمہیں مسئلہ قرآن حدیث سے بتائیں یا امام مالک کے قول کے مطابق بتائیں. تو بوڑھی ماں نے مسکرا کر کے کہا تم امام مالک کے ہی کے قول کے مطابق بتا دو, اس لیے کہ وہ قرآن حدیث تم سے زیادہ جانتے تھے, تم اتنا نہیں جانتے ہو. تو یہ بیوقوف بنانے والا جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے, اور ہماری عوام بھی چکما کھا جاتی ہے کہ یار بات تو صحیح ہے, یہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اور میں ابو حنیفہ کے قول کی بات کر رہا ہوں. بھائی ابو حنیفہ اپنے گھر سے مسئلہ لے کے نہیں آ رہے ہیں, ابو حنیفہ اپنے یہاں سے گڑھ کے نہیں بتا رہے ہیں, ابو حنیفہ اپنے لوگوں کا مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ مسائل طے کیے ہیں اور نکالے ہیں اور بتائے ہیں. اس لیے اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ کہیے کہ بھائی کوئی ابو حنیفہ رامائن سے نہیں بتا رہے. جیسے ہمارے یہاں ایک غیر کا مقلد سڑا ہوا ہے, تو ایک مرتبہ کوئی وہی علاقے سے کوئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آئے, تو اب روڈ پہ اسی غیر مقلد سے ملاقات ہو گئی, داڑھی ٹوپی ڈبا کبا دیکھا تو سوچا کہ بھائی کچھ جانکار ہوں گے, انہیں سے لاؤ پوچھ لیا جائے. ان سے پوچھ لیا تو وہاں جناب کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن حدیث سے تو ایک ہی طلاق پڑی ہے, بھلے آپ نے 300 نہیں 3000 دے دیا تھا, لیکن ابو حنیفہ وغیرہ کے قول کے مطابق 3 پڑ گئی ہے, 3 کی تینوں پڑ گئی ہے. بھائی 3 جوتا مری ہے تو ایک کا جوتا کیسے ہوگا سمجھا جائے یار, 3 کا 3 ہے تو سمجھا جائے. تو اس نے کہا کہ قرآن حدیث کے مطابق ایک ہی پڑی ہے اور ابو حنیفہ وغیرہ کے قول کے مطابق 3 کی تینوں پڑ گئی ہے. بہرحال ان جاہلوں میں تھوڑا سمجھدار تھا, تو اس نے مسکرا کر کے کہا کہ یہ بتاؤ قرآن حدیث سے جب تینوں پڑی ہے تو ابو حنیفہ کا ایک کہا تھا, تو کہا ابو حنیفہ رامائن سے مسئلہ بتاؤ تو ان کا بچوں ہوئے گا, کوئی بولوا نہیں کیا. تو اتنا سمجھ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی قرآن حدیث کا حوالہ دے کر کے گمراہ نہ کرنے پائے اور اس طرح کی بھول بھلیا میں ہمیں پھنسانے نہ پائے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے, یہ 3 کے 3 جلیل القدر صحابی ہیں. ان تینوں صحابی رسول سے ہم نے 2 حدیث پڑھی ہے, ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور دوسری حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان آیات کا مقصد کیا ہے, ان آیات میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اور ان حدیث میں کیا باتیں کہی گئی ہیں, انہی کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس سے پہلے حضرت علی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کا اور آپ کے کوڈ کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں. بڑے غور سے سنیں گے. ہمارے گارجین, ہمارے پیرنٹ, ہمارے والدین, ہمارے ذمہ دار, ہمارے بڑے اور ہمارے بوڑھے, کہ ایک باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آتا ہے اور آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے. کیا شکایت کرتا ہے؟ ہمارا بیٹا ہماری سنتا نہیں, ہمارا بیٹا ہماری مانتا نہیں, ہمارا بیٹا ہمارے حکموں کی تعمیل نہیں کرتا ہے, ہمارے کام ہمارے حکموں کے مطابق چلتا نہیں ہے. جیسے آج کے اس دور میں ہر باپ کو اپنے بیٹے سے یہی شکایت ہے. جہاں 4 بڑھاؤ بیٹھے تہاں اپنے بیٹوا کا پارٹے شروع کیے اور اپنے پتوں کی واٹ لگائے. یہ ایک عام کام بن گیا ہے. جہاں بھی بیٹھیں گے شکایت ضرور کریں گے, اور ہے بھی کچھ معاشرہ ایسے ہی تو شکایت تو ہونی ہی ہے. ظاہر اپنا چہتا بیٹا اگر اپنی بات نہیں سنے گا تو شکایت تو ہونی ہی ہے.
تو آدمی کرے گا نہیں تو کیا کرے گا، تکلیف ہوتی ہے تو جہاں بیٹھتے ہیں بیچارے بیان کرنے لگتے ہیں. جیسے ایک ٹریکٹر کے پیچھے بڑا اچھا شعر لکھا ہوا تھا کہ دیش پریشان نیتا سے، پورا ملک کا نیتا پریشان ہے نا، دیش پریشان نیتا سے اور باپ پریشان بیٹا سے. تو یہ صورتحال چل رہی. تو باپ صاحب آئے اور انہوں نے کورٹ میں مقدمہ کر دیا کہ ہمارا بیٹا ہماری سنتا مانتا نہیں ہے، ہمارے باتوں پہ عمل نہیں کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلوایا اور اسے حاضر کروایا اور پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے والد ہیں نا؟ کہا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک میرا سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ کل حق باپے کا بنا تھا اماں ابا کا کہ بیٹوں کو کچھ حق ہے؟ اب ہمارے چچا لوگ بہت گھبرا رہے ہوں گے کہ بیٹون کا پتہ نہیں کہاں حق ابا بتائے دی، بینے سے کل مانگنے لگی ہیں تو ہم لوگ تو مصیبت میں پڑ جائیں بھائی. تو پوچھا کہ کل حق کس کا بنتا ہے، باپ کا بنتا ہے یا بیٹوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں بھائی، بیٹے کا بھی حق ہوتا ہے. کہا کیا حق ہوتا ہے؟ وہ حق میں سننا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کیجئے پھر آپ. کہا پہلا حق یہ ہے کہ جب شادی کا ٹائم آئے، شادی کرنی ہو تو بہت ڈھونڈ ڈھاڑ کے کوئی نیک کوئی شریف عورت سے وہ نکاح کرے، اچھے خاندان میں، مانند خاندان میں شریف اور نیک عورت کو چن کر کے وہ لائے تاکہ اس سے ہونے والی اولادوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوں. پہلا حق یہ. اب یہ پہلا حق جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، یہ معاشرے میں اپنے جھانک کر کے دیکھیں ہم اور آپ کی اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے. پہلے کے دور میں ایسے خاندان اور رشتے دیکھتے دیکھتے لوگوں کے چپل ٹوٹ جاتے اور جوتے گھس جایا کرتے تھے، اور آج کے اس دور میں بھی لوگوں کے چپل اور جوتے ٹوٹتے ہیں، لیکن کس چیز کی تلاش میں؟ بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے. تو پلسر دیں کہ نہیں؟ پلسر یہ بلٹ دے دیتے ہیں یار. اب بلٹ دوسرے کی مانگ کے جب لے کے چلیو اور جہیا مہرارو کھپا ہوئی چابی چھوڑ لئی اور بینے بے پیدل جات رہی ہو، ہم پوچھ لے بھائی خیریت ہے تو ہمارے اوپر غصے ہو. یہی نہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بازار میں دو نوجوانوں میں لڑائی ہو گئی، حجت. میں سبزی وبزی لے کر کے بازار سے لوٹ رہا تھا اثر سے پہلے، دیکھا تو ہم نے کہا بات زیادہ آگے بڑھے گی تو انٹرفیئر کر دیں گے، دخل اندازی کریں گے، نہیں ہوئی تو جانے دیں گے، پہلے ہی کیوں پوچھ جائیں. بہرحال ہم ادھر کے امام ہیں، بولیں گے تو اثر پڑے گا ہی، تو ہم کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. اب دونوں میں حجت ہو رہی ہے. ہوا کیا تھا، ایک نے دوسرے کو ہارن مار دیا تو اسی پہ بات بڑھ گئی. یہی نہ کرتے ہیں سب لوگ؟ بھئی شیطان صرف لستگا لگاتا ہے بس، باقی بات قتل تک پہنچ جاتی ہے. تو ایک نے دوسرے کو ہارن مار دیا، اس میں بات آگے بڑھ گئی اور دونوں حجت کرنے لگے. تو جو پلسر سے تھا اس زمانے میں پلسر کا آغاز ہوا تھا، شروعات تھی پلسر کی. جو پلسر سے تھا وہ اس سے کہنے لگا، جو بیچارہ جو ہے وہ سٹی 100 کچھ لیے ہوئے تھا، اور بات جب آگے بڑھی، بات عروج پہ آئی تو اس نے کہا ابے اسی گاڑی لے کے آؤ پلسر، میں کہ دکھاؤ تورے پاس اگر ہوئے تو. وہ کہا تھا جو بکسروا لیے رہا پورن کی، وہ کہا تھا ابے ایک بکسروا پورن کی اپنے پیسہ گلائے ہیں اور تے سسرال سے مانگے ہیں، وہ تو اسٹارٹ کے بھاگ ہوا. پلسروا والا وہی دم بھاگ گیا، کچھ بولو وہ نہیں کیا. میں کہا ایکا دیکھو جب مانگ کے لئیو تو کہا ہوئی، ایسے ہی بےعزت ہوئی کہ ہوئی کہوں نہ کہوں. تو ہم اور آپ دوڑتے دوڑتے اپنے آپ کو تباہ کر ڈالتے ہیں. اور یہی انسان جب بھینس اور بکری اور گائے خریدنے جاتا ہے تو اس کی کوالٹی دیکھتا ہے، اس کی ذاتی صفات دیکھتا ہے کہ کیسی ہے، دودھاری ہے کہ نہیں ہے، بربریا ہے، کشمیری ہے، جرسی ہے، لات مارتی ہے کہ نہیں مارتی ہے، سیدھی سادھی ہے کہ نہیں ہے. یہی نہ دیکھتا ہے. یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ مڑئی میں باندھی ہوئی ہے کہ محل اور پیلس میں باندھی ہوئی ہے. یہ کوئی نہیں دیکھتا. یہ دیکھ کر کے کوئی زیادہ دام دے کر کے نہیں لے کے چلا آتا کہ بھیا وہ محلوان باندھے رہے اے لیے پکا ہے 25 لیٹر دودھوا دیت ہوئی. ایسا نہیں ہوتا ہے. دور کے دیکھتے ہیں، کوالٹی چیک کرتے ہیں، اس کی ذاتی خوبیوں کے نظر ڈالتے ہیں.
اور یہی انسان جب رشتے تلاش کرنے جاتا ہے، انسانوں کو تلاش کرنے نکلتا ہے، داماد دیکھنے نکلتا ہے اور بہو تلاش کرنے جاتا ہے، تو ذاتی کوالٹی کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ بنگلہ ہے کہ نہیں ہے، بینک بیلنس ہے کہ نہیں ہے، باہر کار وار کھڑی ہے دروازے پہ کہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے، اس کا مال دیکھ کر کے، اس کا جمال اور خوبصورتی دیکھ کر کے، اس کا حسب و نسب دیکھ کر کے، اور اس کی دینداری دیکھ کر کے۔ آقا نے فرمایا دینداری کا خیال کرو، نہیں تو تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں۔ اب دینداری کو پس پشت ڈالا گیا ہے، اس لیے ہر گھر کو ہم نے اور آپ نے جہنم بنایا ہوا ہے۔ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہر گھر کی کیا حالت ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے، نند بھوجائیں میں جھولا ڈھوٹا اوپر، چچا جب پتوہ لے کر کے آتے ہیں تب کیا بتاتے ہیں معلوم ہے؟ ارے اسی پتوہ لائے ہو کہ پورے گنگا میں کیوں کی نہیں ہے، ہر دم مسکراوا کرا تھی اور لائٹیاں بند کہتے تب وہ گھر میں اجیارا رہا تھا۔ ہاں کنور کا 15 دن 20 دن خوب تعریف رہی، اس کے بعد 1 مہینہ بعد پوچھو چچا سے، کہا بھیا بیٹوا اور پتویا کہا حال ہے؟ کہنا نام نہ لیے ہو بس پوچھے نہ ہو کے بارے میں، ہمارا موڈ ایک دم خراب ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے ایک دوست ہے حافظ جی، ان سے ایک صاحب نے کہا تھی چچا نے ان کے گاؤں کے ایک رشتہ تلاش کر دیا، انہوں نے کئی رشتہ بتایا۔ اب حافظ جی ہے وہ اپنے ٹرک پہ نہیں رہ گئے، لیکن بہرحال الحمدللہ قرآن آج بھی یاد ہے، قرآن آج بھی یاد ہے۔ رمضان آتا ہے تو تراویح بھی سنتے سناتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی اچھی خاصی کرنے کا ایک معمول بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال ٹرک سے ہٹے ہیں لیکن ایک دم نہیں ہٹ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لائن کے کچھ رشتے بتائے، تو کہے نہیں یار تیرے رشتہ صحیح نہیں لگتے، تو ڈھونڈ ڈھاڑ کے تو پیسہ والے کے لے کے آئے۔ اس کے بعد پہلے ہفتہ خوب تعریف، کہنے ایسی ہے ویسی ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے۔ وہ کہے جائے تو اب ہم 1 مہینہ بعد تجھ سے ملوائے۔ 1 مہینہ بعد پوچھے کہ چچا کا حال ہے؟ پتویا کہ بس گریا والا ہے، وہی کا جو پوچھے رہا وہی کا گریا والا ہے۔ وہ کہے میں کا جرم کیا ہوں بھیا؟ کہے بس نام نہ لیو، نہ بیٹوا کا نام لیو نہ پتو کا نام لیو۔ وہ کہے ابھی تو 1 مہینہ پہلے تو بتاوت رہو کہ گھر میں ایک دم اجیارا ہے، اب کیسے کو نہ لیارا ہوئے گا؟ کہے بس موڈ خراب ہو چکا ہے، بات نہ کرو، بہت بری زندگی گزر رہی ہے۔ بیٹوا چلا کے بعد چھوڑ چھاڑ کے ہم لوگ کا اپنی مہرانوں کا لے کے ممبئی، اور 1 مہینہ بھی گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نہ اسے باپ کا آنسو نظر آتا ہے اور نہ باپ کے پسینے کی وہ قدر کرتا ہے، اور نہ ماں کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو وہ دیکھتا ہے۔ ہاں بیوی کا ایک قطرہ آنسو گر جائے اور ڈارلنگ کا گر جائے تو شاید راتوں کی آنکھیں اور نیند خراب ہو جائے، لیکن ماں کے آنسو پہ آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خرابی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہی بنیادی خرابی جو شروع سے ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ سیمنٹ کے پرچار میں نہیں دیکھا ہے لکھا کیا رہتا ہے؟ بنیاد پکی تو بات پکی۔ اب بنیاد ہی جب خراب ہے تو آگے جھیلنا اور پریشانی اٹھانا ہمارا اور آپ کا ایک زندگی کا اہم کام بن چکا۔ ہر گھر کی داستان یہی ہے کہ اتنے بلوے ہیں کہ پوچھئے مت۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ٹینشنلائز دواؤں کا اور ڈپریشن کی دواؤں کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ باہر کی دنیا میں آدمی دھکے مکے کھاتا ہے، تجارت کے لیے گیا، کاشتکاری کے لیے گیا، ملازمت پہ گیا، دکان پہ گیا، اپنا دن بھر دھکے کھایا، کچھ بحث ہوئی، کسی سے بات ہوئی۔